ٹرمپ صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو ان کا سب کچھ تباہ کر دیا، ان کی ساری کی ساری نیوی کے نمبرز بتاتے ہیں کہ وہ تہ میں پہنچا دیے، اچھا قیادت ختم کر دی، ڈی کیپیٹیٹ کر دیا، سارے ملٹری کو تباہ کر دیا، ایئر فورس کو تباہ کر دیا، ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا. تو اب یہ وار جو کرنا چاہتے ہیں یہ کس پہ کریں گے؟ ان کے بقول بڑی ہٹ کس پہ کریں گے اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ انہوں نے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ یہ جسٹ نہیں ہے، کاز نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں دنیا کہے کہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ ایران کو پر جو بمباری کر رہے ہیں اس سے ملک دنیا کی کوئی بہتری ہو جائے گی، نتھنگ آف دی سارٹ. یہ ان کی ومسیکل اور یہ ان کی اسرائیلیوں کی اور یہودیوں کی لابیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی وجہ سے ہو رہا. ادروائز ایران پر حملے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اور ایران نے 2 مہینے کے اندر جو ان کے حشر کر دیا ہوا ہے، اس کے بعد اگر مزید یہ جس کو پنجابی میں یا اردو میں کہہ رہے ہیں پنگا لیں گے تو سوائے ان کو ذلت اور رسوائی کے ملنا کچھ نہیں ہے. او یس، اگر یہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ دیٹ از اے ڈفرنٹ سٹوری. ادروائز شارٹ آف نیوکلیر ویپنز ایران کا یہ کچھ نہیں کر سکتے اپیرنٹلی. اچھا، اپیرنٹلی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے حسن صاحب. جی، محسن نقوی صاحب وہاں پہنچے ہیں، پھر ٹرمپ کا بیان کہ وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہیں. اگر وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہے تو پھر آپ حملہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں دونوں چیزیں. وہ نہیں کرنا چاہ رہے نا، وہ بیسیکلی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ڈیل جو کہ ان کو سوٹ کرے، جس کو وہ اپنی وکٹری کے طور پر کلیم کر سکیں، وہ اپنے آپ کو گلوریفائی کر سکیں، ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ تھوڑا سا بچ سکے. لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ایفرٹس تو ایسے میڈیٹر کے طور پر وہی ہے. کچھ جو باتیں ہوتی ہیں امریکہ کی طرف سے وہ ایران تک پہنچاتے ہیں، ایران کی باتیں وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور اسی ضمن محسن نقوی صاحب بھی گئے ہیں، ابھی ان کی کمانڈر ان چیف جو پاسداران انقلاب ہیں جنرل احمد وحیدی، ان کے ساتھ ملاقات ہے. اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو اپنے ہم منصب ہیں، ان کے وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں اسکندر مومنی نام ہے شاید ان کا، ان سے ملاقات ہے. تو یہ ملاقاتیں پھر ان کی جو ہیڈ کوارٹر ہے جو خاتم الانبیاء نہیں جو ان کی انٹیریئر منسٹری کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کا دورہ بھی ان کا ہے. تو یہ تو تمام کی تمام چیزیں وہیں پر ان کی جو ملاقاتیں اور یہ بات چیت ہونی ہے. تو مین تو جو ان کی جنرل احمد وحیدی سے ملاقات ہے، مین سینٹرل بات تو وہیں پر ہی ہونی ہے نا، جو کمیونیکیشن IRGC سے. تو وہاں پر ہی یہ بات چیت کو پیغام لے کے گئے ہوں گے امریکہ کا، یا وہاں سے پیغام ان سے لے کر امریکہ کو پہنچانا ہے. کیونکہ پرابلم یہ تھا کہ شروع میں امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مذاکرات کریں کس کے ساتھ. تو وہ بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ مذاکرات آپ نے کس سے کرنے ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں. اب پاکستان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں اطراف سے کمیونیکیشن کے اندر جو باتیں وہاں سے کی جاتی ہیں دوسری طرف من پہنچا دی جاتی ہے. اب ہم اس پہ کچھ سینسر نہیں کرتے، کچھ ایسا نہیں کرتے. اب یہ پوسچرنگ ہے دونوں طرف سے. اللہ کرے جی مذاکرات کی طرف ہی آئے. کچھ امید پیدا ہوئی ہے، کچھ امید ہے کہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، تو مذاکرات کو ہی ایک موقع اور مل جائے اور دوبارہ جو سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں جنگ کے وہ جھڑ سکے. کیونکہ دیکھیں جو اسرائیل ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اسرائیل مسلسل ایفرٹس کر رہا ہے اسپوائلر کے، وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے یہ جنگ چھڑے اور یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو ایران سے لڑائے اور وہ خود تماشا دیکھے اور انجوائے کرے. چلیں یہ تو اچھا ہوا نا کہ وہ 3 ممالک کی جانب سے یہ کہا گیا، کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو. خاول منصب ایک چیز، یہ جو پیغام رسانی ہے اس کے لیے محسن نقوی صاحب آئے اور پھر وہاں پر گئے. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ اٹس ہائیلی کانفیڈینشیل کہ جو چیز ہو وہ آمنے سامنے بیٹھ کے، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انٹرسیپشن کا اسرائیلی اس کی جانب سے کہیں سے بھی قومز کا وہ بھی کچھ خدشہ یا اندیشہ ہوتا ہوگا، اس کے پیش نظر بھی ایسی احتیاط مد نظر رکھی جاتی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اسی لیے انسٹیڈ آف ٹیلی فون کال یا وہ براہ راست فیس ٹو فیس ملاقات کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کی نیت صاف ہے اس معاملے کے اندر. ہماری نہ صرف نیت صاف ہے، ایفرٹس بھی ہیں نا، نیت کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ نظر بھی آ رہا ہے. ایران کی نیت صاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کریں، ہم امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن جن کے اوپر اعتبار کرتے ہیں ان کے سامنے آئیں، بیٹھ کے بات کر لیں. جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو امریکہ کو اب امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی بات چیت کے اوپر نہ آئے. جب ہے
صدر ٹرمپ گئے. صدر ٹرمپ ان کی نیت کا بھی بتا دیں ویسے ٹرمپ صاحب کی کہ شاہ نصرت صاحب کی نیت کی طرح وہ بھی صاحب. صدر ٹرمپ چائنا کا وزٹ کر کے آئے, فوراً بعد پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے روس پہنچ گئے اور چائنا پہنچ گئے. اب ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ پھنسا ہوا ہے, یہ ساری دنیا کے اس بات کا علم ہے. کل جو 3 ممالک نے کہہ دیا نا کہ آپ یہ حملہ نہ کریں, جس میں قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. سو یہ جب ڈاٹس آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک بندہ جس کی ہم نیت کی بات کر رہے ہیں, ایک بندہ جس کی نیت کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں ہے, وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اگر ہم واپس وہ دکھائیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کھڑے ہو کے کہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, یہ ایک بال روم بنا رہے ہیں. انہوں نے ایک وائٹ ہاؤس میں ایک حصہ اس کا توڑ کے وہاں پہ ان کے جو فنڈر جو فنڈنگ کرتے ہیں پیسے لے کے, یہ پیچھے کنسٹرکشن سائٹ ہے, اور وہاں پہ اگر پوری دیکھیں نا یہ پریس کانفرنس ان کی, یہ انہوں نے تصویریں بھی دکھائی ہیں, ون آف دا بیسٹ بال رومز ان دا ورلڈ, اتنا سیکیورڈ ہوگا, یہ بلٹ پروف ہوگا. وہ ساری جو کہانی تھی نا وہ اسی لیے بنی تھی. سو ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈیفلیکٹ دا, وہاں پہ جو کوسچنز بھی تھے. سو سٹوری اب یہ ہے کہ بات چیت ہونی ہے امریکہ کے پاس. میں پہلے دن سے جب یہ سیز فائر ہوئی ہے, میرا یہ اس کے اوپر سٹینس یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل ہے دوبارہ اس جنگ میں آنے کا آپشن. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ اس جنگ کی طرف آتا ہے تو پھر جس انداز سے رشیا اور چائنا, جو چوہدری صاحب اکثر بات کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سپورٹ وہ کر رہے ہیں, مطلب ایرانینز کو ایک خاموش سپورٹ جو ہے, تو اسے نظر آ رہا ہے. اور پلس یہ مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں, آج انٹرنیشنل ٹورزم اور ٹریول جو آرگنائزیشن ہے, اس کی اسیسمنٹ کے مطابق ہر روز, ہفتے اور مہینے کی بات نہیں, ہر روز تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کو صرف ٹورزم اور ٹریول کے چکر میں $600 ملین کا نقصان ہوا. اچھا, $600 ملین کو اگر آپ کہیں نا تو جمع تفریق کریں تو سمجھ ایک اور چیز اس کے اندر جو سٹیٹمنٹ, خاص طور پر جو ڈیولپمنٹس ہیں, اور یہ پوٹن کا پہنچنا چائنا, اور پھر شی جن پنگ کا وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں تنازع کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول ہوگا. یعنی کہ 3 وہ ممالک, پاکستان کی اپنی میڈیشن, اور پھر چائنا اور رشیا کا ایک ساتھ یہ پیغام. اس سے کیا میسج ہے؟ یہ پوری دنیا تقریباً ایک طرف آ چکی ہے. یورپ نے پہلے بھی جو حملہ تھا اس کی مخالفت کی تھی, کینیڈا نے اس کی مخالفت کی ہے. تو بیسیکلی اگر دوبارہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا, سپر پاور, امیجن. تو وہ چیز اس کے لیے یعنی پاسبل نہیں ہے. اور ود ان امریکہ جتنا پریشر بن چکا ہے کہ بھی سینٹ میں ان کے خلاف قرارداد جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے, 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں کی اکثریت آ گئی, ان کے اپنے ووٹ ٹوٹ گئے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مشکلات تو بڑھ رہی ہیں نا, تو ان کے اوپر جو انٹرنل پریشر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, انٹرنیشنل پریشر بڑھ چکا ہے. تو لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اس بات کی امید کی کرن جو ہے وہ یعنی مضبوط ہو چکی ہے کہ مذاکرات ہی کے ذریعے یہ معاملہ حل ہوگا اور مستقل جنگ بندی ہوگی. کچھ لچک دکھانی پڑے گی امریکہ کو. امریکہ اس ٹائم لچک نہیں دکھا رہا تھا, لیکن میرے خیال مطابق ان کو اب دکھانی پڑے گی. ویسے بٹوین دا لائن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جب کہا نا, جب بتایا کہ جی 3 of our very close friends, allies, Qatar, Saudi Arabia, and they have requested, and if they agree and if they are happy with Iran, whatever they decide, so I'll be happy with them. So sort of نا ٹرمپ آہستہ آہستہ نا آف رैمپ اپروچ کی طرف جا رہا ہے, اور میرے خیال میں وہ لے لے گا. جی جوئی صاحب وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پتے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, یعنی کہ ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان کے پاس کون سا پتے کون سے ہیں؟ ٹرمپ کارڈ بچا, جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ٹرمپ ہیز نتھنگ ٹو آفر. محترم مجھے یہ بتائے, اگر مزید تباہی کر کے what kind of message he is giving to the world, پہلے اس کو کیا حاصل ہوا ہے, جواب ہونا ہے. پھر ٹھیک ہے, یہ تو بات ایک بڑا اچھا انالیسس چھپا ہے. جی جی صاحب کمپلیٹ کریں پلیز. نہیں, تیسری بات ہے, میں یہ بار بار آپ کو روز کہتا ہوں کہ اسرائیل کی پوزیشن نہیں رہی کہ وہ امریکہ کو یا کسی کو ڈکٹیٹ کر سکے. جو اس کا ہوا ہے, آپ نے اگر ان کے جو اعداد و شمار آئے ہیں کہ تل ابیب میں کتنے ہزار گھروں کے مالکان نے اپنے کلیم داخل کی ہے, اور باقی شہروں میں تباہی کا کیا عالم ہے, یہ کبھی پہلے سوچا نہیں تھا کسی نے کہ ایران کے حملوں کے نتیجے میں جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے, یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. کم از کم اسرائیلیوں نے نہیں سوچا تھا کہ جس قسم کے ظلم زیادتیاں وہ کر رہے تھے غزہ میں اور ایلس ویئر,
اب وہ اس کے بعد ان کو یہ اتنی جلدی فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آیا محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان جن کو ہر ایک کا اعتماد حاصل ہے, لیس سیڈ بیٹر, کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے کوئی فلیکسیبل کوئی قابل قبول میسج دیا ہے جو لے کے وہ واپس ایران پہنچے.